بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن میں اور میری بیوی کھانا کھا رہے تھے کہ باتوں ہی باتوں میں میری بیوی کہنے لگی کہ گھر میں بہت سارا ایسا سامان ہے جو مجھے وقت آنے پر استعمال کرنا ہوتا ہے اور ابھی اس کی ضرورت نہیں۔ کیا تم میرے لیے باورچی خانے کے برابر میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا سکتے ہو جس میں یہ کاٹ کباڑ رکھ دوں؟ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میری جیب فی الحال اس کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں اس کی یہ خواہش پوری کر سکوں۔ میں نے اس سے 2 مہینوں کا وقت مانگا اور ان 2 مہینوں میں نے اپنے کام کے وقت کو دگنا کر دیا اور اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی 2 مہینے ختم ہوئے میں نے اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے مزدور بلا لیے۔ کچھ دنوں میں ہی میں نے باورچی خانے کے برابر میں اس کی مرضی کے مطابق ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا دیا۔ میں روزانہ معمول کے مطابق کام پر جاتا، مگر اس دن کے کمرہ بنوانے کے بعد سے مجھے اپنی بیوی کا رویہ میرے ساتھ کچھ غیر معمولی سا محسوس ہونے لگا۔ وہ کافی چڑچڑی سی رہنے لگی اور اکثر میں نے اسے اکیلے میں روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ میرا دھیان ہرگز اس طرف نہیں گیا تھا کہ اس کے اس رویے کی وجہ وہ چھوٹا سا کمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان کبھی بھی کسی بات پر اتنے سالوں میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ ہمارے ہاں اولاد بھی نہیں تھی۔ کبھی میں نے اسے تانا نہیں دیا تھا اور نہ ہی کبھی میری بیوی نے اس بات پر ناشکری کا اظہار کیا۔ ہم اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے بے حد خوش تھے۔ میں اپنی کم تنخواہ میں بھی اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ کبھی اسے گجرے لا کر دیتا تھا تو کبھی ہم باہر گھومنے جایا کرتے تھے۔ ان دنوں اسے نہ گھومنے پھرنے کا شوق تھا اور نہ ہی مجھ سے اپنی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کیا کرتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ آؤ میں تمہیں ڈاکٹر کو دکھا لاتا ہوں۔ میرے بہت منانے کے بعد وہ میری بات مان گئی۔ ہم ڈاکٹر کی طرف گئے تو ڈاکٹر نے میری بیوی کے رویے کی وجہ اس کی کوئی پریشانی بتائی۔ میں بہت پریشان تھا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ میری بیوی کو بہت پریشانی لگ گئی۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس نے اولاد نہ ہونے کی پریشانی لی ہے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں دوبارہ تمہارا علاج کروانا چاہتا ہوں تو اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اب مجھے کسی علاج کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی بیوی کی اس بات پر بھی بہت حیران ہوا اور میں نے غصے میں آ کر اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی میرے پاس بچہ پالنے کا وقت نہیں ہے۔ میں اور حیران ہو گیا کہ اس چھوٹے سے گھر میں اسے کھانا پکانے کے علاوہ اور چھوٹی موٹی صفائیوں کے علاوہ بھلا کیا کام ہو سکتا ہے۔ ایک روز میں نے اپنی بیوی سے دفتر جاتے ہوئے کہا کہ آج میں گھر پر جلدی آ جاؤں گا اور ساتھ میں میرے کچھ دوست بھی ہوں گے، تو تم چائے کا انتظام کر لینا۔ میری اس بات پر میری بیوی مجھ سے بہت خفا ہوئی اور ہم میں جو کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس بات پر ہم خوب لڑے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ میں اپنے کسی دوست کو چائے پر لایا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا تھا کہ میں نے اپنے دوست کو چائے پہ بلایا اور میری بیوی نے چائے کے ساتھ کچھ چھوٹا موٹا اہتمام بھی کیا ہوتا تھا، لیکن آج خلاف معمول میری بیوی نے اس بات پر لڑائی شروع کر دی۔ میں بہت حیران تھا، نہ جانے اسے میرے جلدی آنے سے پریشانی تھی یا پھر میرے دوست کے ساتھ آنے پر یا پھر ہمارے لیے چائے کے اہتمام پر۔ حال میں نے اس دن جلدی آنے کا اور اپنے دوست کو ساتھ لانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ کئی دنوں تک ہم میں ناراضگی رہی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میری بیوی کا یہ رویہ کیوں بدلتا جا رہا ہے۔ اسی دوران ایک دن مجھے سخت بخار ہو گیا تو میں کام پر جانے کے بھی قابل نہ رہا۔ اتنے میں میری بیوی نے میری خوب خدمت کی، لیکن وہ مجھے کچھ پریشان سی لگتی تھی۔ زیادہ تر وقت کچن میں گزارا کرتی تھی۔ مجھ میں اتنی نکاہت تھی کہ میں اٹھ کر کبھی بھی اس کی مدد نہیں کرواتا تھا۔ وہ میری بہت خدمت کرتی تھی۔ ایک دن میں غسل خانے کی طرف جا رہا تھا تو دیکھا کہ میری بیوی باورچی خانے کے پاس بیٹھی رو رہی ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ بہت پوچھنے کے باوجود بھی اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی اور کہا کہ بس دل پریشان ہو رہا ہے۔ مجھے لگا کہ وہ میری بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگلے دن میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا کہ ایک دم کھانسی سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے کچھ سرگوشیوں کی آواز سنی۔ میں بہت حیرت میں آ گیا کہ آخر میری بیوی اور میرے علاوہ تو اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ سرگوشیاں کس کی ہیں؟ میری بیوی کس سے باتیں کر رہی ہے؟ میں بہت پریشان تھا۔ میں اٹھ کر باورچی خانے کی طرف گیا، لیکن مجھ سے زیادہ چلا نہ گیا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز لگائی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کا وہم ہے۔ ان کچھ دنوں میں نے اسے بہت سی مرتبہ صبح باورچی خانے کے برابر میں بنائے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ میری بیوی نے نہیں دیکھا تھا کہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ ایک دن میری طبیعت کچھ بہتر تھی تو میں باورچی خانے میں پانی پینے کے لیے گیا تو میں نے اپنی بیوی کو وہاں نہیں پایا۔ میں باورچی خانے سے باہر آ کر اسے ڈھونڈنے ہی لگا تھا کہ وہ باورچی خانے کے برابر میں بنے ہوئے کمرے سے نکلی اور مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا گئی۔
اس کے ماتھے سے پسینہ چھوٹ گیا۔ مجھے لگا ایسی کیا بات ہے کہ اس وقت مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے جب بھی اسے باورچی خانے کے برابر میں بنوائے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا تو میں سوچتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کام سے یہ اس کمرے میں جاتی ہے۔ آج اس کے ماتھے کے پسینے نے مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہاں سامان رکھنے گئی تھی۔ میں نے بات کو وہیں ختم کر دیا۔ میں اپنی بیوی سے اب مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میری بیماری میں اس نے میری خوب خدمت کر کے میرا دل جیت لیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں دفتر کے لیے اٹھا، تب بھی بیوی کو کمرے میں نہیں پایا۔ میں نے سوچا کہ وہ باورچی خانے میں میرے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہوگی۔ جب میں باورچی خانے میں گیا تو وہ وہاں موجود نہ تھی۔ میں نے غسل خانہ اور گھر کا کونا کونا چیک کر لیا مگر میری بیوی کہیں موجود نہ تھی۔ ابھی میں گھر سے باہر پریشانی کی حالت میں نکلنے ہی والا تھا کہ کچھ آوازیں میرے کانوں میں سنائی دیں۔ مجھے وہ آواز سمجھ نہیں آئی لیکن اتنا سمجھ آیا کہ یہ آواز اسی غیر معمولی کمرے سے آ رہی ہیں۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو اندر سے لاک لگا ہوا تھا۔ مجھے کافی پریشانی ہوئی۔ میں کمرے میں آیا ہی تھا کہ میری بیوی میرے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ اس سے دریافت کیا کہ وہ کہاں تھی تو اس نے مجھے کہا کہ وہ سامان سیٹ کرنے کی خاطر اس کمرے میں موجود تھی۔ اب کی بار میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس کمرے میں کچھ آوازیں سنی ہیں کیونکہ میں اس بات کی کھوج لگانا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے جو بار بار میری بیوی اس کمرے میں موجود ہوتی ہے اور ایسی کون سی آوازیں ہیں جو مجھے پریشان کرے جا رہی ہیں۔ میں دن رات اسی پریشانی میں گھلتا جا رہا تھا۔ یہ پریشانی مجھے کھائے جا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہے جو مجھے نہیں پتہ اور میری بیوی مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر جب اپنے دوست سے کیا تو وہ مجھے قریب ہی ایک بابا کے پاس لے کر گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں وہ باتیں بتائیں گے جو عام انسانوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ جب بابا سے تفصیل بیان کی تو انہوں نے کچھ دن کا وقت لے کر مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں آسیب ہے اور وہ آوازیں انسان کی نہیں آسیبوں کی ہیں۔ پہلے پہل تو میں نے بابا کی بات کا اعتبار کر دیا لیکن میرا دل اس بات پر مطمئن نہیں تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کسی آسیب کی آواز ہے۔ اب یہ اکثر ہوتا تھا کہ جب بھی میری بیوی چھپ کر اس کمرے میں جاتی تو میں اس کا پیچھا کرتا لیکن سرگوشیاں اتنی ہلکی ہوا کرتی تھیں کہ مجھے آواز کی سمجھ نہیں آتی تھی اور میں چھپ کر اپنی بیوی کا تعاقب کرتا رہا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنی بیوی سے استفسار کروں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی نے میری آواز بند کروا دی ہے اور میں کبھی بھی اس سے اس بات کے بارے میں نہیں پوچھ پاؤں گا آخر وہ کیا تھا جو مجھے پریشان کیا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے اس دن کے پیسے پر بہت ملال محسوس ہو رہا تھا کہ اس دن میں نے اپنی بیوی کی بات مانی تھی کہ میں اسے یہ کمرہ بنوا دوں۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی کسی خاص طاقت کے شکنجے میں آ گئی ہے، کبھی مجھے لگتا کہ میری بیوی اس دنیا میں انسانوں جیسی نہیں ہے اور کبھی مجھے لگتا کہ میری بیوی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں کبھی بھی کسی ایک فیصلے پر قائم نہیں رہتا تھا کہ کسی بھی بنیاد پر اپنی بیوی پر کوئی الزام لگاؤں۔ مجھے کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش نہیں کی لیکن مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی 24 گھنٹے اس دروازے کی پہرہ داری کر رہی ہوتی ہے۔ جب بھی میں اس کی طرف جاتا میری بیوی کسی نہ کسی بات کے بہانے مجھے ٹال دیتی یا میرا اس طرف سے دھیان ہٹا دیتی۔ میں بہت پریشان تھا۔ اب میرے ذہن پر وہ کمرہ اور اس دروازے کو کھولنا طاری ہو چکا تھا لیکن کیا کرتا، میں اپنی بیوی کو اس بات کے معاملے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ کھوج لگانا چاہتا تھا اور اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا مگر میں بہت مجبور ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے زندگی میں خود اس سے زیادہ بے بسی محسوس نہیں کی۔ کبھی کبھی بہت غصہ آتا، دل چاہتا کہ سب کچھ ختم کر دوں، بیوی کو طلاق دے دوں اور اس کے سارے کالے کرتوت سامنے لے آؤں مگر میں پریشان تھا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ ایک دن میں نے منصوبہ بنایا کہ میں دفتر نہ جاؤں اور پورا دن اپنی بیوی کی ہر حرکت پر نظر رکھوں۔ اس دن میری بیوی کی طبیعت کافی خراب تھی تو میں نے اسے آرام کرنے کی نصیحت کی اور خود تیار ہو کر دفتر جانے کے لیے روانہ ہونے کا ڈرامہ کیا۔ میں نے بیوی کو کہا کہ تم پلنگ سے کھڑی نہ ہونا، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ باہر کے دروازے کے پاس ایک الماری رکھی تھی، میں اس کے پیچھے چھپ گیا کہ میری بیوی کو محسوس بھی نہ ہوا کہ میں گھر میں موجود ہوں۔ اس نے اٹھ کر ناشتہ بنایا اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ناشتہ لے کر اس بند کمرے کے دروازے کو کھول رہی ہے۔ وہ دروازے کو تالا لگائے رکھتی تھی۔ جب میں نے اس تالے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ اس نے اپنا قیمتی زیور بھی اسی کمرے میں چھپا رکھا ہے کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی چور آ گیا تو وہ اس کمرے کو کاٹ کباڑ کا کمرہ سمجھے گا، اس کمرے کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر ناشتہ لے کر گئی۔ میں 2 لوگوں کا ناشتہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور چائے کے 2 کپ دیکھ کر میرے تجسس میں اور اضافہ ہو گیا۔ میرے گھر میں موجود ہونے کے باوجود میری بیوی نے کسی اور کو اس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں غصے سے کھول رہا تھا کہ ایسا کون تھا جسے وہ دن رات اپنے ساتھ رکھتی ہے
اور مجھ سے بھی زیادہ مقدم سمجھتی ہے۔ میں اندر ہی اندر تلملا رہا تھا اور مان چکا تھا کہ میری بیوی ایک بد چلن عورت ہے جس نے میرے ہوتے ہوئے کسی آدمی سے رشتہ رکھا ہوا ہے۔ میں جو اتنے عرصے سے یہ سمجھتا رہا تھا کہ میری بیوی یا تو کسی آسیب کے سائے میں ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اب مجھے اپنی بیوی سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرے پیر کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا، لیکن قدم اتنے بھاری ہو گئے تھے کہ اس الماری سے لے کر بند کمرے کے دروازے تک کا سفر مجھ سے طے نہیں ہو رہا تھا۔ لگتا تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے اور کسی نے سر سے آسمان بھی چھین لیا ہے۔ اپنے آپ کو اس بھری دنیا میں بے بس اور مجبور آدمی سمجھنے لگا تھا۔ یہ کچھ منٹ مجھ پر اتنے بھاری تھے کہ لگتا تھا کہ یا تو اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا یا پھر اپنی بیوی کو جان سے مار دوں گا۔ یہ میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے ان چند قدموں کا سفر کیسے طے کیا۔ ابھی میں کمرے کے دروازے پر پہنچا اور میرے ہاتھ جو پسینے میں شرابور تھے، میرا پورا بدن پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور میں دروازے کو کھولنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو جنبش دے رہا تھا کہ دوبارہ سے سرگوشی میرے کانوں میں آئی۔ میں اپنے حواس میں نہ تھا، مجھے تو یہ سرگوشیاں پہلے بھی سمجھ نہیں آتی تھیں۔ تو میں نے دروازہ کھولتے ہی ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی بیوی کو پکارا، عالیہ! مگر یہ کیا؟ میں تو یہ نظارہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، جو ابھی تک اپنی بیوی کو طلاق کے 3 لفظ سنانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اب مجھے وہ 1 منٹ بھی برداشت نہ تھی۔ 1 سیکنڈ میں اپنے ارادے پر بہت زیادہ نادم تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ کس کے لیے ناشتہ لے کر گئی ہے اور اس کے ہاتھ میں جس کے لیے نوالا ہے اور جس نے اس نوالے کو کھانے کے لیے اپنا منہ کھول رکھا ہے، وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ میں عالیہ کو کتنا غلط سمجھ رہا تھا، کبھی اسے جادو ٹونے والی عورت تو کبھی میں اسے بد چلن سمجھتا تھا۔ اس طرح میری چیخ سن کر عالیہ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا اور میری سوتیلی ماں جو مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی، اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے قدم زمین میں گاڑ دیے ہیں اور نہ ہی مردوں میں پا رہا تھا۔ عالیہ اتنے عرصے میں بند کمرے میں چھپائے میری ماں کی خدمت کر رہی تھی، جو کہ میرا فرض تھا، مگر میں اپنے فرض سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں اپنی سوتیلی ماں کو کبھی بھی اپنی ماں ماننے پر تیار نہ تھا، مجھے وہ شروع سے ہی قبول نہ تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں کی موت کی وجہ بھی میری سوتیلی ماں ہی ہے، حالانکہ میں جانتا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں کچھ باتیں بالکل بھی مٹ نہیں سکتی تھیں اور میں اپنی سوتیلی ماں کو قبول کرنے پر تیار نہ تھا۔ میری بیوی نے کئی بار مجھے دبے لفظوں میں سمجھایا کہ ماں آخر ماں ہوتی ہے، چاہے وہ پالنے والی ماں ہو یا چاہے پیدا کرنے والی، لیکن اس بات پر میری شدید ناراضگی نے میری بیوی کو اس بات پر اصرار نہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ عالیہ جانتی تھی کہ میں اپنی ماں سے بہت بدظن ہوں اور میری سوتیلی ماں بہت مجبوری میں عالیہ سے مدد مانگنے کے لیے آئی تھیں، کیونکہ انہیں میرے باپ کے مرنے کے بعد مکان مالک نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے پاس کوئی گھر رہنے کو نہ تھا۔ عالیہ رحم دل عورت تھی، میری ماں کو اپنی ماں جیسا مانتی تھی، لیکن گھر میں ناچاکی نہ ہو اس وجہ سے اس نے مجھ سے یہ بات چھپائے رکھی اور میری مجبور ماں کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ وہ بہت پریشانی کی حالت میں رہتی تھیں، کیونکہ وہ دونوں جانب سے پھنس چکی تھی۔ ایک طرف شوہر تھا تو ایک طرف اس کے دل میں رحم دلی کہ وہ میری ماں کو بھی اپنی ماں کا درجہ دیتی تھی۔ عالیہ کا اتنا بڑا پن دیکھ کر میں تو جیسے چلو بھر پانی میں ہی ڈوب مرا۔ عالیہ کو اور اپنی سوتیلی ماں کو اپنے بستر پر بٹھا کر ناشتہ کروایا اور تمام روداد سن کر میں اتنا رویا کہ عالیہ اور میری ماں کے چپ کروانے پر بھی میری ہچکیاں نہیں رک رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کوئی آئے اور میرے ہاتھ کاٹ دے، ایسا لگتا تھا کہ میں چور ہوں، ایسا لگتا تھا کہ میں نے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ آج مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ انسان کا کردار ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اگر انسان کے دل میں نرم گوشہ ہو تو وہ عالیہ جیسے لوگوں کی طرح بڑا پن دکھا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ شکریہ۔